سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ایک صدی پرانا بسنت ہال آج بھی تعلیمی، ثقافتی اور فکری روشنی کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ تھیوسافیکل سوسائٹی کی جانب سے ان کی رہنما اینی بسنت سے منسوب یہ ہال 1901 میں تعمیر کرایا گیا، جو تعمیر کے بعد جلد ہی سیاسی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اینی بسنت نے اس کا بنیاد ڈالا تھا 1901 میں، جب میجر الکوٹ نے ان کو یہ پلاٹ فری آف کاسٹ لیز کیا تھا تھیوسافیکل سوسائٹی بنانے کے لیے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کے لیے جہاں پہ سوشو کلچرل، پولیٹیکل، اکیڈمک ڈسکشنز ہوں، پروگرامز ہوں اور اویئرنیس پروگرامز ہوں، لوگوں میں اویئرنیس بڑھے۔ تھیوسافیکل کے نام سے ایک سوسائٹی تھی جس کا اگر میں سلوگن بتاؤں آپ کو تو وہ سلوگن تھا "There's no higher religion than truth"۔ تھیوسافیکل سوسائٹی ویسے تو پورے برصغیر میں بنی، اس وقت جو متحدہ انڈیا تھا، برصغیر تھا، اور مختلف شہروں میں اس کی برانچز بنی۔ اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرح کا ایک صوفیانہ، ایک روحانیت والا، ایک اس طرح کا جس میں رواداری ہو، جس میں مذاہب سے ہٹ کر کے چیزیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگوں کو آپس میں ایک طرح سے بیٹھ سکیں، سوچ سکیں، کر سکیں۔ بڑے عرصے کے بعد انڈورمنٹ فنڈ ٹرسٹ نے اس ہال کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ پھر ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ 1990s کے بعد یہ بلڈنگ جو ہے وہ کافی حد تک زوال کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے اس کی لائف، اس کا مٹیریل، وہ ساری چیزیں تھی، ریسٹوریشن تو یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس بلڈنگ کو کمرشل یوز بہت زیادہ کیا جاتا تھا، شادیوں کے لیے، برتھ ڈیز کے لیے۔ اس کا اصل مقصد تھا نا اس بلڈنگ بننے کا کہ اویئرنیس پروگرامز ہوں، سوسائٹی بنے، کمیونٹی سروسز ہوں، وہ ختم ہو چکا تھا، کمرشل یوز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 1 یونٹ کے ٹائم پہ بھی اس بلڈنگ پہ بہت زیادہ حملے ہوئے تھے۔ 2019 میں انڈورمنٹ فنڈ ٹرسٹ نے اس بلڈنگ کا ٹیک اوور لیا تھا، اور اس کو نہ صرف ریسٹور کرنے کے لیے بلکہ اس کو ایک کلچرل سینٹر اور لائبریری بنانے کے لیے، جو کہ اس بلڈنگ کا بنیادی مقصد بھی تھا جو اینی بسنت نے بنایا تھا۔ 2022 سے یہ بلڈنگ ریسٹور ہونے کے بعد واپس سے اپنے مقصد میں لگی ہے، فنکشن کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی تک ہم نے تقریباً 35 سے زائد یہاں پہ کلچرل، لٹریری، میوزیکل، آرٹسٹک فنکشنز کیے ہیں۔ یہاں پہ انٹر کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایون بہت دفعہ یہ بھی کوشش کی ہے کہ یہاں آس پڑوس کی جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہم مل کے ہولی سیلیبریٹ کریں۔ یہاں پہ کوئی ریلیجن کی پابندی نہیں ہے، کسی کمیونٹی کی پابندی نہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں تھیوسافیکل سوسائٹی کی جانب سے بسنت ہال میں رواداری، روحانیت اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دیا جاتا تھا۔ 1828 میں حیدرآباد میں تھیوسافیکل سوسائٹی بنی، پھر یہاں پر جو ہے وہ آئی تھی، تو اس کے یہ ہال جو بسنت ہال ہے وہ بنا، اور وہاں پر بعد میں یہ سب چلتا رہا۔ یہ جو بسنت ہال ہے وہ بعد میں استعمال ہوا ایک پبلک ہال کے طور پر، جہاں پر جو ہے آپ مختلف ادبی، ثقافتی یہ پروگرام کریں۔ میں نے پہلا پروگرام یہاں پر جو دیکھا تھا وہ تھا جشن روح ریاں۔ وہاں پر کلاسیکل لٹریچر پڑھا جاتا تھا، لیکچر ہوتے تھے، موسیقی کی کلاسیں بھی ہوتی تھی بیفور پارٹیشن۔ یہ بلڈنگ اتنی شاندار ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنی کلاسیکل بلڈنگ ہے، وہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس میں تو بزم روح ریان کا ایک پروگرام ہوتے تھے، ادبی پروگرام ہوتے تھے جو حمید سندھی صاحب کرتے تھے، تو اس میں بہت سارے بڑے بڑے ادیب آتے تھے۔ وہ سالانہ پروگرام ہوتا تھا، پیورلی ادبی ہوتا، اس میں موسیقی ہوتی تھی، بڑے بڑے ادیب سے دیکھتے تھے دور سے، اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے شاعری بیان کرتے ہیں، کیسی موسیقی، تو یہ بڑا ہمیں اچھا لگتا تھا۔ اینی بسنت ہال میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے الگ الگ لائبریریز قائم ہیں جو ان کے لیے باعث کشش ہیں، اور جس طرح کی جو ان کے پاس جو بک کلیکشن ہے اٹس امیزنگ، اور یہی ایک چیز ہے جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اور مجھے کمپیل کرتی ہے یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آنے کے لیے۔ یہ ہال آج بھی سندھ کے فکری، ثقافتی مزاج کی ترجمانی کر رہا ہے، ماضی کی روشنی میں مستقبل کے خواب بنتا ہوا نظر آتا ہے۔